بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک محترم دوست نے یہ آڈیو بھیجی مجھے، جس میں مسح الخفین کے متعلق ایک مسئلہ بیان کیا گیا۔ بیان کرنے والے نے موجودہ زمانے میں پہننے والے سوکس جو انتہائی باریک کپڑے کے موزے جسے جرابے بھی کہتے ہیں، وہ اس پر مسح کے متعلق جواز کو بیان کیا اور پھر اس کے متعلق دلائل پیش کیے۔ اس پوری آڈیو کو سننے کے بعد جو باتیں سامنے آئی، اس میں سب سے پہلی بات اس بیان کرنے والے کی کم علمی اور احادیث مطہرہ اور لغت عربی سے ناواقفیت ہے۔ سب سے پہلی بات جو ثابت کرنے کی تھی، جو انہیں ثابت کرنی چاہیے تھی، وہ یہ کہ یہ جو آج ہم جس موزے کو پہنتے ہیں، جس سوکس کو پہنتے ہیں، جس جرابے کو پہنتے ہیں، کیا یہ شرعی طور پہ وہ جراب یا وہ خف ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام یا صحابہ نے یا اس زمانے کے عرف میں لوگ استعمال کرتے تھے؟ اس کے لیے ہمیں احادیث مطہرہ پر جانے کے بجائے ہمیں عربی لغت کی طرف جانا چاہیے کہ کیا عربی لغت میں اور اس زمانے کے فقہا نے اس زمانے میں جو خف یا جو جراب تھا اس کو دیکھ کر جو شرائط مقرر فرمائے ہیں، وہ شرائط اپنی طرف سے مقرر فرمائے ہیں یا وہ شرائط اس زمانے کے جورب کو دیکھ کر مقرر فرمائے؟ کیونکہ قرآن بلسان عربی نازل ہوا ہے، عربی زبان میں جورب کس کو کہتے ہیں اور خف کا حکم اور خف کا جو تعریف ہے وہ کس پر صادق آتی ہے؟ اللہ رب العزت فقہائے کرام کو، علماء کرام کو اس بات پر جزائے خیر نصیب فرمائے، جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا ہے کہ ہم احادیث مطہرہ میں آنے والے الفاظ کی تحقیق کر کے اس کا جو صحیح مفہوم ہے وہ امت تک پہنچائے۔ اس مفہوم کو بیان کرتے ہوئے علامہ ابن نجیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے، وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَوْرَبِ الرَّقِيقِ مِنْ غَزْلٍ أَوْ شَعْرٍ بِلَا خِلَافٍ وَلَوْ كَانَ ثَخِينًا يَمْشِي بِهِ مَعَهُ فَرْسَخًا فَصَاعِدًا فَعَلَى الْخِلَافِ۔ فرمایا کہ پتلے جورب جو کسی بالوں سے یا کسی سوت سے بنائے جاتے ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ یہ اس پر مسح کرنا جائز نہیں ہے۔ چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہے کہ کسی بھی پتلے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ہو، چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو، چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو، چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ اور پھر انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے شرائط ذکر فرمائے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ خف کا لفظ جو ہے، خف جو کہ احادیث میں آتا ہے، اس خف سے مراد عربی میں صرف چمڑے کا موزہ ہوتا ہے، خف سے مراد دوسرا موزہ نہیں ہو سکتا۔ اور مسح علی الخفین جو ہے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، لیکن احادیث مطہرہ میں اس کا اتنا ثبوت ہے کہ حسن بصری رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ادرکت 70 بدریا من الصحابہ کلہم کانوا یرون المسح علی الخفین، کہ 70 صحابہ، وہ بھی بدری صحابہ، مسح الخفین کو جائز قرار دیتے تھے۔ اب خف کیا ہے؟ وہ تو چمڑے کا موزہ ہے۔
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خف پر مسا جائز ہے، خف کے علاوہ دوسری چیز پر مسا جائز نہیں ہے۔ اب اس زمانے میں کچھ ایسے موزے جو کپڑے سے بنتے تھے، کیونکہ جو سرد علاقے ہیں وہاں پر لوگ پہنتے تھے، تو اس کو جب دیکھا گیا تو اس میں وہ صفات پائی گئی جو خف کے اندر ہے۔ خف کی صفات کیا ہے؟ نمبر 1، وہ پانی کو اندر جانے نہیں دیتا۔ نمبر 2، وہ اپنی ذات سے خود بغیر باندھے ہوئے، بغیر کسی ربڑ کے وہ پیر کے پنڈلی پر جم جاتی ہے، وہ چمڑا، وہ موزہ جم جاتا ہے۔ اور نمبر 3، بغیر جوتے کے اس میں سفر کرنا ممکن ہے۔ بعض علماء نے 8000 قدم لکھے ہیں کہ اگر آپ اس میں بغیر جوتے کے 8000 قدم چلے تو وہ پھٹے نہ۔ یہ علماء کرام نے یہ جو شرائط ذکر کیے یہ اپنی طرف سے ذکر نہیں کی، یہ احادیث مطہرہ جو کہ ان کے سامنے آئی، اس زمانے کا جو رسم و رواج ان کے سامنے آیا اس سے یہ شرائط تھی۔ یہ 3 شرائط ہیں، ایک اس کے اندر پانی نہ جاتا ہو، نمبر 2 پنڈلی پر خود جمتے ہو وہ، اور نمبر 3 8000 قدم اس میں چلے، فرسخ کے معنی ہیں، تو وہ پھٹے نہیں۔ اب ہم سوکس پہ آتے ہیں۔ سوکس آپ ذرا سا گیلا بھاری ہاتھ پھیریں آپ کو اندر تری محسوس ہوگی۔ آپ اگر اس کے اوپر جو پنڈلی کا حصہ ہے اس میں ربڑ نہ ڈالے وہ وہاں پر جم نہیں سکتا۔ اور 8000 قدم تو کیا، آپ 1000 قدم جائیں گے وہ نیچے آپ کے پیروں کے نیچے سے وہ جو سوکس ہے وہ نکل جائے گا۔ لہذا یہ کچھ لوگ جنہوں نے اس طرح کے اقوال کیے، یہ جمہور امت کے خلاف ایک عمل ہے۔ جمہور امت اس بات پر متفق ہے کہ جتنی بھی احادیث اس آڈیو میں بیان کی گئی ہے یہ ساری شرائط خفین موزے کے جو چمڑے کے موزے ہیں اس کے لیے ہے، یا وہ موزے جو چمڑے کی طرح مضبوط ہو، چمڑے کی طرح مضبوط ہو اس کے لیے ہے۔ یہ عام سوکس پر مسح کرنا شرعاً جائز نہیں ہے، اور جو شخص اس کو جائز قرار دیتا ہے وہ احادیث مطہرہ کے معانی اور اس کے مفہوم کی بالکل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو ہدایت نصیب